حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار، اب ذرا غور سے سنیے گا، صحابہ کرام کو اعلان کروایا، مدینے میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ آپ کا دور خلافت تھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اب کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، ایک جمگٹا جمع ہو گیا۔ آپ مسجد کے منبر پر تشریف لائے، حمد و ثنا کے بعد اللہ پاک کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے اپنے متعلق غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا، میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دیا کرتی تھی۔ اپنی باتیں کہیں ممبر سے نیچے آ گئے، ایسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی اہم بات ہوگی، ابھی کوئی واقعہ ہوگا، ابھی کوئی اعلان ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بات ختم کی اور ممبر سے نیچے آ گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف عظیم صحابی، انہوں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیں، آپ نے ہم سب کو یہ بتانے کے لیے جمع کیا تھا؟ وہاں پر کھجوریں جب آپ کو ایک مٹھی ملا کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے، یہ تو کوئی آپ کی نجی سی بات ہے، آپ نے اس بتانے کے لیے ہم سب کو جمع کیا؟ ہائے ہائے، اب ذرا سنیے گا، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں تنہائی میں بیٹھا تھا تو مجھے میرے نفس نے کہا اے عمر، اب تم امیر المومنین ہو، سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان اس وقت اور کوئی واسطہ نہیں ہے، بس تم ہی سب سے افضل ہو۔ فرمایا جب میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ سب کے سامنے بیان کر دی اور اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلا دی ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کہہ رہے میں بتا دوں آپ لوگوں کو میں کیا تھا، میں تو بکریاں چرانے والا، میں تو مزدوری کرنے والا، مجھے نفس نے کہا تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تو میں نے سوچا سارے ہی مسلمانوں کو جمع کر کے بتا دوں کہ میری اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہم سوچ سکتے ہیں ایسا؟ لوگ اپنا ماضی بھولتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بتاتے بھی نہیں کسی کو۔ ہاں کوئی پتا ہے تو مانتے بھی نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں تھا، کوئی اور تھا جس کو آپ نے دیکھا ہوگا فلاں غریب علاقے میں، آج تو نام ہو گیا نا۔ نہیں، یہ نفس کی چالوں سے بچنے والی شخصیت، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے بڑے مرتبے پر ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا خود پسندی کا علاج کیا۔ یہ اللہ کریم کی کتنی خاص آپ پر نعمت ہے۔ اور کیا نفس کو بتایا کہ اے نفس، جو آج تو تجھے رتبہ میسر ہے اس پر غرور مت کرنا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایت ہے، ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نا، کاش اپنی اوقات یاد رہے انسان کو کہ میں کہاں تھا۔ اگر اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے مقام دے دیا، لوگ پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور جناب اپنی بڑائی میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کاش اللہ کے ان نیک بندوں کے صدقے ہمارے اندر بھی عاجزی اور انکساری آ جائے اور خود پسندی کی عادت ہم سے نکل جائے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حال کتنا برا ہے، ذرا سوچئے نا۔ کیا اول تو یہ کہ ہمیں نفس کی چالوں کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور حال یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہمارا وہ مقام نہیں جو فاروق اعظم کا تھا، ہماری عبادتیں اس درجے کی نہیں جس درجے کی عبادتیں فاروق اعظم کی تھیں، ہمارا کردار بھی ویسا نہیں جیسا ان کا تھا، ہمارے اخلاق بہت دور ہیں۔ فاروق اعظم کے اخلاق کیسے تھے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارا مقام ایسا نہیں۔ ہم میں کون ہے جو امیر المومنین یا جناب مسلمانوں کا لیڈر ہے؟ آپ لیڈر آف دا مسلم تھے، مگر سبحان اللہ، نفس کی چالیں جب ان ایسے لوگوں پر اگر شیطان حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں تو نفس کی چالوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی چالوں میں آ جاتے ہیں، اس کی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے اچھے ہو، ہم مان لیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے تم تو بڑے بڑے نیک ہو، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے تم تو جاندار شاندار آدمی ہو، ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نفس کہتا ہے تم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہو، ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو مان لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نفس ورغلا رہا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں خود پسندی، تکبر، غرور اور باطنی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔